السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ علی احسانہ وشکر اللہ علی توفیقی وامتنانی واشہد لا الہ الا اللہ وحدہ تعظیما للسانی واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ داعی رضوانی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کل کا ہمارا لیکچر تھا کہ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن وائی امپورٹنٹ ٹو اس۔ یہ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے، یہ نصاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آسمان سے نازل کیا، یہ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ وہ اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت جو موت ہمارے لیے لکھ چھوڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کا وقت آ جائے اور تم بالکل ٹھیک ٹھاک آرام سے اپنے آفس میں کام کر رہے ہو، تمہاری جان کو نکال لیا جائے گا، روح کو کھینچ لیا جائے گا، اور کہنے والے یہی کہیں گے، ڈاکٹر بھی یہی کہیں گے سڈن ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ کبھی نہیں کہیں گے کہ اس کا وقت مقرر تھا، وہ پورا ہو گیا، فرشتہ آیا، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اس نے فوت کیا اور لے گیا، ویرسل علیکم حافظہ، اس نے بجھوائے تمہارے اوپر اس فرشتے، حتی اذا جاء احدهم الموت توفته رسولنا وهم لا یفرطون۔ فرشتہ آیا، اس نے لمحے بھر کی بھی سستی نہیں کی، وہ لے گیا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وقت مقرر تھا، ایک لمحے کی بھی ڈھیل نہیں ملی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ایک لمحے کی بھی سستی ہے، ہر ایک کی امت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی اجل رکھی ہوئی ہے۔ مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، یہ کتاب اللہ نے لکھ چھوڑے تھے کتاب کے اندر کہ اس نے مرنا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ کتاب میں لکھا تھا کہ تمہاری موت کا وقت کہاں پہ، کس سیکنڈ، کس لمحے، 4:05:36 پہ یہ بندہ یہاں پہ حاضر ہوگا، فرشتہ وہاں پہ جائے گا، وہاں پہ بندہ وینٹیلیٹر پہ ہے یا آرام سے وہ کام کر رہا ہے، اس نے اس کی جو ہے نا روح کو کھینچ لینا، اس کو نہیں پتہ یہ بندے کو پیچھے کیا کہانی چلی ہے۔ کہنے والے یہی کہیں گے ہارٹ اٹیک ہوا، وینٹیلیٹر تھا، گردے فیل ہو گیا، جگر فیل ہو گیا تھا، یہ ہو گیا، لیکن وقت مقرر تھا، یہ نہیں یاد، یہ نہیں یاد۔ اب اس کے بعد موت تو آ گئی، اب یہ موت کا کیا سین ہے، یہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے نا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کیوں امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ قبر میں چلے گئے، پھینک دیا گڑھے کے اندر، اس جو ہے نا شک کے اندر، شک کہتے ہیں جب قبر کو پھاڑا جاتا ہے، زمین کو پھاڑا جاتا ہے، ہمیں شک کے اندر لٹایا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لحد کے اندر اتارا گیا تھا۔ لحد ہوتی ہے جب نیچے سے شک کیا جائے اور پھر سائڈ کے اوپر جو ہے نا اس کو زمین کو کھریچ کے، اور وہاں پہ اس کے اوپر پھر سلے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈائریکٹ باڈی کے اوپر جو ہے نا وہ جب ہمارے ہاں وہ جو سیمیٹڈ سلے ڈلتی ہیں وہ نہیں ڈل جاتی۔ لاسٹ دنوں کے اندر میں اپنے میرا کزن ہے، اس اونلی 40-45 ایئرس، نارمل بچہ کام کر رہا ہے، صبح باتھ روم میں گیا، واپس آنے کی ضرورت نہیں ہوئی، وہیں پہ دروازے کے اوپر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، روح کو نکالا، کہنے والے نے کہا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہیں پہ فوت ہو گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میں نے اس کو سنت کے مطابق قبر کے اندر اتارا۔ کہنے والے نے کہا یہ جو ہے نا مٹی نہیں اندر جانی چاہیے، ٹھیک ہے، پانی نہیں اندر جانا چاہیے، دھیان سے کریں، اوپر جو ہے نا شاپر چڑھائیں، اوپر پھول پھینکیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تم تو مٹی میں چھوڑ کے آگے ہو، آگے حفاظت کس نے کرنی ہے؟ تم نے کرنی ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنی ہے؟ تم بناؤ، اے سی لگاؤ، اندر پھول ڈالو، اس کے اوپر صفے نیچے بچھاؤ،
انہی صفوں کو آگ لگ جاتی ہے، انہی صفوں کو آگ لگ جاتی ہے. یہ کھلا کرتے ہو، یہ تنگ ہوگی، ایک پسلی کو دوسری پسلی کے اندر یہ گاڑ کے رکھ دے گی. مٹی کو ٹھنڈا سمجھتے ہو، اس میں آگ لگ جائے گی. 3 چادریں تم پہناتے ہو، اللہ کہتے ہیں یہ 3 چادریں بھی اس کو نصیب نہیں ہیں، اس کو بھی آگ لگا دو، اس کو یہ اتارو اور جہنم کا لباس پہناؤ. یہ میری بات نہیں ہے، یہ بات ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. نہیں سمجھ آتی نا؟ آنی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سمجھ آتی ہے جب قرآن پڑھیں، جب انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ہو، جب انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ہو پھر سمجھ میں آتی ہے. میں گیا قبرستان میں، جو کہنے والے کہتے کتنا سکوت ہے، کتنا سکوت ہے یہاں پہ. میں نے کہا بھائی یہ سکوت صرف جن و انس کے لیے ہے، باقی اللہ کی ساری مخلوق یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سن رہی ہے، وہ دیکھ بھی رہی ہے، اللہ اس کو دکھا بھی رہی ہے. اور اگر کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جن و انس کو یہ دکھا دیں، تم اپنے قبروں کو، مردوں کو قبروں میں دفنانا بند کر دو، تم بیویوں کے بستر سے دور ہو جاؤ، تم جنگلوں میں جا کے اپنے بالوں کے اوپر جو ہے نا یہ تم مٹی پھینکو، اتنے لمبے لمبے سجدے کرو تم کہ تمہاری کمر ٹوٹ جائے، تمہارا سجدہ ختم نہ ہو، پھینک کے آ جاتے ہو. منکر نکیر آ جاتی ہیں، کہتے ہیں ما ربک ما دینک من نبیک، جواب دو ہمیں. ایک اندھیری قبر، اکیلا بندہ لیٹا ہوا ہے، ایک دم اس کو اٹھا لیا جائے اور ایک ایسے خوفناک فرشتے آ کے سوال کرے، کیا اس کا کیا حال ہوگا اس وقت، کیا حال ہوگا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ ثابت قدم رکھتے ہیں، ثابت قول کے ساتھ، ثابت قول کے ساتھ مومن کو دنیا کے اندر، قبر کے اندر، آخرت کے اندر. بات سمجھ میں آئی؟ بات غور سے سن لیجیے گا. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، ظالم کو گمراہ کریں گے. تم وہاں پہ کہو نا اللہ ربی، الاسلام دینی، محمد النبی، کہ محمد میرے نبی تھے، دین میرا اسلام تھا اور اللہ میرا رب تھا. کہو نا. نہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول، یہ ثابت قول مومن کی زبان سے نکلے گا، عام بندے کی زبان سے یہ باتیں نہیں نکل سکتی. وہاں پہ یہی کہو گے لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. اور وہ جو گرز لے کے ایک بندہ کھڑا ہے پیچھے، ٹھیک ہے نا، وہ اس منکر نکیر کے علاوہ وہ جب یہاں پہ مارے گا نا ہتھوڑا، پھر ایلیگیشن جو کہ اس کے اوپر لگائے جائیں گے، وہ کہیں گے لا تلیتا ولا دریت، نہ تم نے پڑھا نہ تم نے سمجھا. تو اب اس کو میں نے ایکسپلین کروں گا اپنے نیکسٹ میں، یہ جسٹ میری ایک بگننگ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ لا دریتا، نہیں تم نے قرآن کو پڑھا، ولا دریتا ولا تلی، نہ تم نے پڑھا نہ اس کو سمجھا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کو پڑھنے کے ساتھ اگر سمجھا نہیں نا، کیونکہ مومن بندہ جو ہے نا جب وہ جواب دے گا نا اور اس کی زبان سے جب نکلے گا نا، ٹھیک ہے نا، اللہ ربی محمد نبینا الاسلام دینی، ٹھیک ہے، وہ کہے گا نا، ٹھیک ہے نا، ما بعلمک بہذا الرجل، کیا جانتے ہو اس رجل جو ہم نے بھجوایا تھا رسول تمہارے پاس، کیا نام تھا اس کا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ کہے گا، جب اس سے سوال پوچھا جائے گا نا، وما یدریک، کس نے بتایا تمہیں، then you'd say قرأت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھا کرتا تھا. آمنت بہ، ایمان لے کے، وصدقت، یہاں سے سچائی، یہاں سے اس دل سے یہ سچائی ادھر آئی، ادھر سے زبان نے اس کو جو ہے وہ بولا، جسم نے اس کا عملاً نظارہ پیش کیا، لوگوں نے اس کو دیکھا، اللہ نے گواہی کے لیے محفوظ کر لیا. یہ کتاب اللہ اس لیے امپورٹنٹ ہے.
آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی، نیکسٹ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین، وسبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔